عمران خان صاحب کو میرا ان کے ساتھ اختلاف ہوا تھا. عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کیا آپ صدر بن جاتے تو میں کہتا ہوں نہیں, وہ میں بدقسمت ہوتا. وہ جنگ جو اب لڑ رہا ہے تو میں کیسے ساتھ اس کے نہ کھڑا ہوں. کئی آئے کئی گئے, میری زندگی کے اندر کتنے کمانڈر ان چیف آئے اور چلے گئے. فیلڈ مارشل صاحب نیند سے اٹھ بیٹھے, نیند سے اٹھ بیٹھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بچوں, میرے عزیز بچوں, السلام علیکم. وطن عزیز کے جو حالات ہیں اس میں رے آف ہوپ بھی ہے, امید کی کرن بھی ہے. اور میں کبھی ساری زندگی نہ مایوس ہوا ہوں نہ مایوسیوں کو پھیلاتا ہوں. سخت بات, لہجے کی درستگی, وہ تو میری رہے گی. میں ان کانوں تک بات پہنچانا چاہتا ہوں جو یہ سخت باتیں سننے کے عادی نہیں ہیں. اب میں نے کہا کہ فیلڈ مارشل ہونے سے میں تو نہیں مانتا. ٹھیک ہے, خوش ہوں, لیکن ایک اور اینگل کی وجہ سے کہتا ہوں کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر سید صاحب, ایک اور اینگل سے, ورنہ فیلڈ کی تو جنگ ہی نہیں تھی. دیکھیں, مجھے آپ کہتے ہیں کچھ, میں جتنے لوگوں کے کمنٹس آتے رہتے ہیں میں وہ ایک ایک میں پڑھتا ہوں. یہ کیا سمجھنا کہ جی ہمارا ملک صحیح ہاتھوں میں ہے اور صحیح چل رہا ہے, تو یہ آپ کریں, آپ بلیو کریں. کیسے محفوظ ہاتھوں میں ہے؟ جو یہ آج رات سے آج تک جو بلوچستان میں پورا ایک ڈسٹرکٹ جو ہے ہیڈ کوارٹر سوراب, اس کے اوپر ڈپٹی کمشنر مارا جائے, سارے شہر کے بینک لوٹ لیے جائیں, کنٹرول بھی ابھی تک آپ وضاحت بھی نہیں کر رہے قوم کے سامنے کہ اس وقت وہاں کنٹرول کس کا ہے. یہی میں سخت باتیں کرتا رہتا ہوں کہ بلوچستان آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے, بلکہ آپ اس کو دھکے دے کے نکال رہے ہیں, جیسے آپ نے مشرقی پاکستان کو دھکے دے کے نکالا تھا. اور یہ بیچارے عاصم منیر کے تو بس کی بات نہیں ہے, وہ بے بس ہے. اور وہ سارا آگے اس نے رکھا ہوا ہے شہباز شریف. اس طریقے سے تو ملک نہیں چلتے. آج جو جرگا انہوں نے کیا
جس کا اس کا کیا فائدہ ہے؟ یہ ہمارے ملک کو تو جو بیسک اس کے پرابلمس ہیں، بنیادی مسائل ہیں، اس کو آپ بات ہی نہیں کرتے اور کہتے ہیں جی ملک محفوظ ہاتھوں میں چل رہا ہے. یہ ہاتھ بھی چاہیے. ان ہاتھوں کو تو میں نہیں کہتا کہ ان ہاتھوں کو کمزور کریں. ہم تو ان ہاتھوں کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن آپ اس طریقے سے مسلط ہو جائیں، اس کے لیے مجھے کہتے ہیں جی آپ آرام فرمائیں، آپ چھوڑیں جی، چلنے دیں. کیوں چلنے دوں؟ ایسے چل ہی نہیں رہا. ایک جنگ انڈیا سے ہو گئی، اس کے اندر اللہ تعالی نے کامیابی دی، اس کا کریڈٹ بھی سارا آپ کو دینے کو تیار ہے. میرے ملک کے ایک پورے ضلع پر کنٹرول، اس سے پہلے 2 اضلاع پیچھے ہیں، گوادر سے لے کر اب یہ تو ضلع جو ہے مین آپ کی جو ہے سبی اور کوئٹہ کے درمیان کا ضلع ہے، وہ تو آوران ہے. ہم کہتے تھے وہ یہ ایران کے ساتھ ہے، لیکن یہ ہر ضلع جو ہے اتنا بڑا ہے وہاں بلوچستان میں، اور وہ وہاں پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں. یہ مسائل جو ہیں وہ چل رہے ہیں. مجھے جو بھی کہیں، میں آپ مجھے جو دوست ہیں، عمران خان صاحب کی پارٹی ہے، لوگ ہیں، میاں نواز شریف کی حکومت تھی، میں آپ کو واضح کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے عمران خان صاحب کو میرا ان کے ساتھ اختلاف ہوا تھا، مجھے نہ انہوں نے نکالا، میں خود پیچھے ہٹ کے بیٹھ گیا تھا. تحریک انصاف نے کبھی مجھے نہیں نکالی، عمران خان نے کبھی نہیں مجھے نکالا، اسی طریقے سے مسلم لیگ نے کبھی مجھے نہیں نکالا. پوچھ لیں ان سے. ابھی تک میرا ان کی جو سینٹرل ایگزیکٹو ہے اس کے اندر میرا نام ہے. ہٹائیں گے تو وجوہات بتائیں گے مسلم لیگ والے. دیکھیں بات یہ ہے، جو یہ 2014 میں ہوا اس میں میں نے دیکھا کہ ہم ساری زندگی لگا کے اسٹیبلشمنٹ کو سائڈ پہ کرتے ہیں، اور وہ سیاستدانوں کو چکر دے کے ایک دوسرے سے لڑا دیتی ہے. میں نے عمران خان سے یہ کہا تھا کہ ہمیں ان کے کہنے پہ نہیں لڑنا چاہیے. ہم لڑیں گے. انہوں نے ہمیشہ وہ سیاستدانوں کو استعمال کرتے ہیں، آپ سونا ہیں، آپ ہیرا ہیں، آپ کو وہ کیچڑ میں ڈالنا چاہتے ہیں
عمران خان کو جو ہیرا ہے، جو پاکستان کے لوگوں کی جہاں مہنگے ہیں، آپ الیکشن آئے گا آپ جیت جائیں گے، لیکن یہ اب ان کو گرا کے نواز شریف کو ججوں کے ذریعے، آپ کے ذریعے، میرے ذریعے، تو پھر یہ اقتدار خود سنبھال لیں گے. وہاں پوری پارٹی یہ سمجھتی تھی کہ ہمیں ابھی ان سے چھین لیں گے اقتدار، ہمیں دے دیں گے. تحریک انصاف کل اقتدار میں بیٹھی ہوگی. میں ایک اتفاق نہیں کر سکا، میری خوش قسمتی ہے، میں بد قسمت نہیں ہوں. وہ سمجھتے نہیں اگر آپ خوش قسمت ہوتے تو عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے آپ صدر بن جاتے. تو میں کہتا ہوں نہیں، میں بد قسمت ہوتا، کیونکہ جو ہیرا ہمیں ملا تھا اس کو ہم کیچڑ میں ڈال کے، جو عمران خان صدیوں کے بعد پیدا ہوتے ہیں اس کو ہم کیچڑ میں ڈال کے صدارتیں بن جائیں، وزیر بنے بیٹھے ہوں. جو سویلین فیس تھا میاں نواز شریف کا، یہ صحیح بات ہے کہ میں نے یہ سٹینڈ لے کے جو غبارہ بنایا ہوا تھا انتظامیہ نے، ہماری صورت میں مولانا طاہر القادری متضی اللہ العالی کی شکل میں، وہ اس جو غبارے کو میں نے پرک کیا. صحیح ہے، میں نے جب پریس کانفرنس کی تو وہ دھرنا تو کامیاب اس وقت نہ ہو سکا، لیکن اس کے فوراً بعد ہمارے دوست احباب کہتے ہیں، مجھے کہا آ کے ان لوگوں نے کہ آپ حکومت میں شامل ہو جائیں، آپ پروگریسو گروپ بنا کے تحریک انصاف کا آپ اس کے ہیڈ ہو جائیں، 14-15 MNA ہم دے دیں گے آپ کو تحریک انصاف والوں کے، اور پھر آپ ایکول لیول پہ نواز شریف کے پروٹوکول بھی لیں. تو میں نے کہا جی میں نے اس لیے یہ زندگی بھر میں نے سوچا نہیں ہے، میں جماعتوں کو جو پروسیس سے آ رہی ہوں ان کے ٹکڑے کر کے میں الگ کھڑا ہو جاؤں، یہ میں نہیں کروں گا. تو پھر وہ یہ موقع تھا کہ میاں نواز شریف پوچھتا، ظہیر الدین سے پوچھتا، اسے رحیل شریف سے پوچھتا، جو میں کھل کے کہہ رہا ہوں کہ یہ فوج یہ کہہ رہی ہے. میاں نواز شریف پتہ چلا ایک دن کے اندر وہ تو بالکل بیٹھ گئے، اس نے تو سب کو نکال دیا، مشاہد اللہ خان کو بھی، فاطمی صاحب کو بھی، پرویز رشید صاحب کو بھی نکال کے باہر کیا. میں نے کہا یہ ان کے لیے میں کر رہا تھا کہ یہ سٹینڈ لیں گے، یہ تو بیٹھ گئے اقتدار کے لیے، نہ ان کے پاس اقتدار رہا، نہ حکومت فوری طور پہ عمران خان کو دی گئی. وہ تو ہماری سیدھی سی بات ہے کہ ہماری فوج کو جو ہی موقع ملتا ہے، میں تو اسٹیبلشمنٹ کے لفظ سے بھی
اس کو بھی اس کا اسٹیبلشمنٹ کا جہاں سایہ بھی نظر آئے تو میں نکل کے باہر کھڑا ہو جاتا ہوں. آج عمران خان ایک عمران خان ہے، وہ پیور گولڈ ہے، ڈائمنڈ ہے. وہ جنگ جو اب لڑ رہا ہے تو میں کیسے ساتھ اس کے نہ کھڑا ہوں، لیکن کوئی یہ سمجھے کہ عمران خان آنے کے بعد یہی کرے گا جو میاں نواز شریف کیا کرتا تھا، تو میں کیوں کھڑا ہوں گا عمران خان کے ساتھ؟ پھر مجھے کوئی کہے کہ آپ کوئی تو خوش قسمتی تھی، عمران خان صاحب نے آپ کو بہت بنانا تھا. نہیں، میں سمجھتا ہوں اسی وقت میں بنتا ہوں جب ہمارے سول لیڈر قربانیاں دینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور قوم کی آزادی کی جنگ لڑتے ہیں. میرا کیا یہ عاصم منیر تو فنانا کئی آئے کئی گئے. میری زندگی کے اندر کتنے کمانڈر ان چیف آئے اور چلے گئے، بعد میں کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے. 21 کے قریب تو امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جنرل، جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کی، لوٹ کے لے جاتے ہیں. میں کیسے ان کو اپنے ذہن کے اندر اپنا نجات دہندہ سمجھوں؟ میں کسی سیاستدان کو سمجھ سکتا ہوں، نواز شریف صاحب کو بھی سمجھتا رہا کہ یہ سٹینڈ دے گا، لیکن وہ امیر المومنین بنتا تھا تو میں تو اسی وقت خلاف ہو کے الگ ہو کے بیٹھ جاتا تھا. اب یہ کوئی سمجھے کہ میں ساری زندگی میں کوئی کبھی پیچھے گھاٹا نہیں ہوں. جتنا میرے اندر طاقت تھی، جتنے مجھے اللہ نے بات کرنے کا موقع دیا، ہر مرحلے پہ جمہوریت کی جنگ میں نے لڑی ہے. اس لیے اب میں بالکل سیدھے راستے پہ بیٹھا ہوں. جو عمران خان کا راستہ ہے صرف وہی راستہ سیدھا ہے. اس وقت کوئی یہ کہے یار ابھی یہ سمبریال کی بات ہے، یار سمبریال کی میں ایک سیٹ کو جانتا ہوں. یہ تو ایک چھوٹا سا الیکشن ہو رہا ہے، لیکن وہاں پہ سیالکوٹ کا حصہ ہے. جتنے لوگ نکل رہے ہیں پھر وہ تحریکوں کا کبھی کہتے ہیں یہ عمران خان کی ذمہ داری نہیں تھی، یہ باہر جو تھے وہ اگر ٹھیک طریقے سے چل پڑتے تو پھر معاملات چل پڑتے. لیکن وہاں ان کی پارٹی جو ہے اس کی جو میچورٹی ہے اپنی فیلڈ کے اندر ہوں گے، یار کوئی پیچھے نہیں میں سمجھتا ہوں. لیکن جو ایک فرنٹ پہ آ کے کوئی سیاست کرنے والے وہ نہیں تھے سارے جو اس وقت باہر بیٹھے ہوئے ہیں تحریک انصاف والے. بہرحال ان سے بھی گلہ کریں، علیمہ سے بھی گلہ کریں کہ جی فلاں کو سخت بول دیا، فلاں کو سست بول دیا. اللہ کے بندو، یہ پارٹی اگر عمران خان نہ اس طریقے سے سٹینڈ کرتا تو پارٹی کب کی یہ ختم ہو چکی ہوتی. اس لیے اس پارٹی کو پارٹی بنا کے رکھا ہوا ہے عمران خان نے. جو کہتا ہے کرتے جائیں، عمران خان کو تنہا مت چھوڑیں. یہ ہیرا نہ رہا تو پھر دور تک کوئی لیڈرشپ
मुझे नजर नहीं आती। मैं बच्चों हूं कि मैं बैठ के ये छोटी छोटी खुशामदें कर रहा हूं इमरान खान की? ये करूंगा मैं? मेरी 60-65 साल की सियासत है, किसी एक लम्हे के लिए बताएं तो सही कि मैं कहूं कि मैं किसी को मक्खन लगा के, किसी खुशामदें करके, क्यों? मैं जो अल्लाह ताला ने मुझे एक दिया है, मैंने उसमें के अंदर खयानत नहीं की। जो आवाम मुझे वोट देते थे उसके अंदर मैंने खयानत नहीं की। बाकी ये मराहल हैं, आते हैं चले जाते रहे हैं। अब वो कह रहा है तो उठ के खड़ा होना पड़ेगा। हलीमा कहे, कुछ कहे, और इमरान खान का जो आर्डर आता है उसके साथ खड़े होके मैं तो जितनी मेरी हिम्मत होगी वो इसी मकसद के लिए लगाऊंगा और इंशाअल्लाह हम आजाद होंगे। इंशाअल्लाह पाकिस्तान आजाद होगा। ये तो बलूचिस्तान को, ये बहुत बदकिस्मत हमारी जो मौजूदा क़यादतें हैं, ये उनको आजादी दे देंगी, इमरान खान को आजादी नहीं देगी। ये इन्होंने तो मशरकी पाकिस्तान को आजादी दे दी, भुट्टो साहब को आगे लेके आ गए, लेकिन उसको शेख मुजीब को वजीर आजम बनता था तो लोगों ने बना दिया, तो उनको बनने दो। ये खतरा बहुत सख्त है पाकिस्तान के लिए। ये बलोचिस्तान हमारे हाथों से जा रहा है और उसके पहरेदार जो बैठे हैं ये वहां से आज भी स्मगलिंग के जरिए अरबों रुपए कमा रहे हैं। कहाँ है कोर कमांडर वहां का? कब रोकेगा वो इनको? सारे फैसले तो कोर कमांडर के पास हैं। कहाँ है कमांडर इन चीफ? कमांडर इन चीफ से बजाय कहाँ है फील्ड मार्शल? फील्ड तो आज पांव से निकली जा रही है। फील्ड मार्शल साहब नींद से उठ बैठे, नींद से उठ बैठे।